سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صد شکر اس پروردگار کا جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونے کا شرف اور فضیلت عطا فرمائی. گزشتہ جمعہ تاجدار انبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی زندگی کی آپ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالی گئی تھی. مختصر آپ کے سامنے اس کو بیان کیا گیا تھا، اور آج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت والی زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت والے حالات کو بیان کیا جائے گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے انتہا آپ پر رحمتیں برکتیں نازل ہوئیں، اور اللہ کے بعض فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. ہماری سمجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ولادت سے پہلے ہی اپنے والد کے سائے سے محروم کر دیا. جب 6 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو والدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا. جب 8 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو اپنے دادا کے سائے سے بھی آپ کو محروم کیا گیا. تو بظاہر تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک سہارے کو اٹھایا گیا، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت اور جو مصلحت تھی، جو وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کمالات، جب آپ کے فضائل کو لوگ دیکھتے تو عام طور سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کسی کے فضائل اور کسی کے کمال اور خوبیوں کو اس کے باپ دادا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کسی بھی انسان کے، یہ انسان باکمال ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے باپ پر گیا ہے یا اپنے والد کی وجہ سے اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بتلانا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود معلم رسول ہیں، اپنے رسول کو خود سکھانے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سایہ سر سے اٹھاتے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے ٹھکانہ دیا، سہارا دیا. فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. تو اس کے پیچھے یہ حکمت اور مصلحت تھی. اور نبوت کا جو انتخاب ہوتا ہے، نبوت کا جو سلیکشن ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے. یہ انسان کی اپنی کوشش سے ملنے والا یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. انسان محنت کرے ڈاکٹر بن سکتا ہے، انسان محنت کرے تو انجینئر بن سکتا ہے، انسان محنت کرے تو بڑے سے بڑے فنون اور علم حاصل کر سکتا ہے. لیکن نبوت ایک ایسا فضل ہے، ایک ایسا شرف ہے کہ انسان اپنی محنت اور اپنی قوت سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اللہ منتخب کرتے ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ رسالت کے لیے، نبوت کے لیے کس کو منتخب کرے گا. تو یہ نبوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے طے شدہ اور منتخب نبوت ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا چاہتے ہیں صرف اسی کو نبی بناتے ہیں۔ انسان چاہ کر بھی کوئی نبوت کے مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو سید الانبیاء، سید المرسلین، تاجدار انبیاء، وجہ تخلیق کائنات ہیں، باعث کون و مکان ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب آپ کو نبوت عطا فرمانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایسے آثار اور آپ پر ایسے فکر اللہ تعالیٰ نے رونما فرمائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ جلوت پسند سے خلوت پسند ہو گئے۔ جلوت کا مطلب ہے لوگوں میں رہنا، ملنا جلنا، اور خلوت کا مطلب ہے اکیلے رہنا، اپنے آپ میں اکیلے میں مشغول رہنا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی، امت کی فکر پیدا ہوئی کہ تمام لوگ بت پرستی، شرک میں، کفر میں مبتلا ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کس طرح اس سے نکالا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک میں یہ فکر، یہ رنج اور غم پیدا ہوا، اور اسی فکر میں آپ جبل نور غار حرا میں جا کر وہاں پر قیام کرنے لگے۔ وہاں پر آپ اپنا توشہ، اپنا کھانا لے جا کر کئی دن تک وہاں اللہ کی یاد میں مشغول رہنے لگے۔ وہاں پر اس فکر میں رہنے لگے کہ کس طرح اس امت کو دلدل سے، اس گناہوں کے، شرک کے، بت پرستی کے بچایا جائے اور اللہ کی توحید انہیں سمجھائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فکر پیدا کی، آپ کے اندر یہ فکر پیدا کی، اور جب 40 سال کی بالکل عمر مبارک قریب پہنچی، جب پھر 40 سال کی عمر پوری ہوئی، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے وہ آئے اور ظاہر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی آپ پڑھیے، اے محمد اقرا، آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، اور امی کہتے ہیں بے پڑھے لکھے، ناواقف، علم سے ناواقف کو، عام امی کا معنی یہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی اس لیے بنایا کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ کوئی دنیا میں آپ کا استاذ ہی نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کو تعلیم دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کے استاذ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچپن سے امی رکھا تھا، علم سے اور دنیا کی جو اس وقت کے علوم تھے اس سے آپ کو واقف نہیں کروایا تھا، تاکہ اللہ خود آپ کو علم سے نوازے، فضیلت سے نوازے۔ تو فرشتے نے کہا اے محمد اقرا، آپ پڑھیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے گلے سے لگایا اور زور سے دبایا تاکہ ان کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فطری خوف تھا وہ کچھ دور ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آپ کو زور سے اپنے گلے لگا کر دبایا، چھوڑ کر پھر فرمایا کہ آپ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے زور سے دبا کر اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور اس قرآن کا، اس آخری کتاب کا پہلا سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی جی پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے کل جہاں کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اے نبی جی پڑھیے، آپ کا رب بڑا پاکیزہ، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو سب سے پہلی وحی، قرآن کریم کا سب سے پہلا جو وحی اور جو اس کا سبق ہے وہ علم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ علم کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے، علم حاصل کرنا کتنا اہم کام ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کی پہلی وحی علم کا، سیکھنے کا، پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 آیتیں وحی نازل ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے، آ کر چادر اڑھانے کا حکم دیا اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ جب آپ کا کچھ خوف کچھ کم ہوا
تو آپ نے پورا واقعہ اپنے زوجہ کو سنایا، حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بالکل خوف نہ کریں، آپ تو ایسے ہیں جو یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں، رشتہ داری کو آپ قائم رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ کی زوجہ نے آپ کو تسلی دی۔ تو اس سے بھی ذرا اس بات کی طرف ہم غور کریں تو اشارہ ملتا ہے کہ نیک بیوی اور اچھی بیوی کتنی بڑی نعمت ہے، جو ہر موقع پر اپنے خاوند کو سہارا دیتی ہے، اس کو تسلی دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کچھ دن تک وحی آنا بند ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو وہی آواز آئی، اے محمد، کسی نے پکارا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پلٹ کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو کرسی پر آسمان میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس فرشتے کو دیکھا، پھر گھر آ کر فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، یعنی چل پڑیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے احکامات سے لوگوں کو واقف کرائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دوسری وحی آئی، دوسری وحی کا نزول ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کیا، اس توحید کی دعوت، اس دین کی دعوت سے لوگوں کو واقف کروانا شروع کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنے گھر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت دی تو آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس دعوت پر لبیک کہا، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون بنی۔ اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جو صحابی ہیں وہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد بچوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح جو غلام ہوتے تھے ان غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 لوگ ہیں، ایک عورتوں میں، ایک مردوں میں، ایک بچوں میں اور ایک غلاموں میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر چھپتے چھپاتے دعوت دینا شروع کیا، کیونکہ مشرکین کا خوف تھا، ان سے نقصان اور تکلیفات کا اندیشہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہوتے گئے، صحابہ کرام مسلمان ہوتے گئے، لیکن جیسے ہی کفار کو پتہ چلا، کفار کو اس دعوت کا علم ہوا، اس اسلام کی دعوت کا ان کو پتہ چلا، تو سارے مخالف ہو گئے، سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور پھر وہاں سے وہ تکالیف کا، وہ مصائب کا اور وہ تکلیف اور مصائب و آلات کا سلسلہ شروع ہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر برداشت کیے۔ وہاں سے وہ تکلیفیں شروع ہوئی، وہ دور شروع ہوا جس میں صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، بے انتہا بے دردی کے ساتھ ان کو ذلت اور انتہائی تکلیف کے ساتھ ایذا رسانی کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکالیف پہنچائی گئی، صحابہ کو اتنی زیادہ تکالیف پہنچائی گئی، تفصیل کے ساتھ اگر ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ کتنی قربانیوں کے بعد، کتنی زیادہ تکالیف برداشت کرنے کے بعد پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا جا کر کوہ صفا پر آپ نے چڑھا اور فرمایا، یا معشر القریش، کہ اے قریش کے لوگوں، اے تمام عرب کے لوگوں۔ اس وقت جو ہے کسی کو کچھ اعلان کرنا ہوتا تو پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کرتے تھے، تو سارے قریش اور سارے وہاں کے مکے کے لوگ جمع ہو گئے اور اس اعلان کو سننے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، جو تم پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہے، کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا، سب نے ایک ساتھ کہا کہ اے نبی، اے محمد، اے محمد۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ما جربنا علیک کذبا،
کہ ہمارا تجربہ ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، سورج اندھا ہو سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، آسمان و زمین پھٹ سکتے ہیں، لیکن محمد کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ان کو اتنا یقین تھا اللہ کے نبی کی صداقت پر، آپ کی امانت پر، آپ کی سچائی و ایمانداری پر، اتنا زیادہ وہ یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ھذا محمد صادق امین، کہ یہ محمد ہیں جو سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ کفر و شرک کے باوجود آپ کی امانت و صداقت کا اقرار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم یہ بات مانتے ہو کہ میری بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہو تو تم مان سکتے ہو، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو مانو اور اس کفر و شرک سے توبہ کر لو، اس بت پرستی کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ دعوت دی تو تمام لوگوں کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ابو لہب کہنے لگا کہ تم یہ ہمیں کیا بات کر رہے ہو، تم ہم کو یہ کیسی دعوت دے رہے ہو، اور سارے کفار نعوذ باللہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیے۔ تو دیکھیے 40 سال کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی مانا، آپ کی امانت کو بھی مانا، آپ کی سچائی و ایمانداری اور آپ کے کمالات کو بھی مانا، لیکن جیسے ہی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو وہ سارے مخالف ہو گئے۔ تو یہ توحید جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ یہی ہے، اللہ رب العزت کے آگے ہم اتنے زیادہ فدا ہو جائیں کہ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو ہم اس کی پرواہ نہ کریں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت یہ اہم اور انتہائی حساس موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے سارے کفار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالف ہو گئے، اور پھر وہاں سے جو تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو درمیان میں کانٹے پھینکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے جاتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام حرم میں عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ایک یہودی انتہائی درندہ صفت یہودی اور ایک کافر آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے میں ایک کپڑے کے ذریعے پھندا بنا کر ڈالا اور اس کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی سانس رکنے لگی اور دم گھٹنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زور سے اس نے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اس کو چھڑایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید میں فرمایا کہ کیا تم صرف ایسے شخص کو مارنے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے؟ اور وہاں پر حضرت ابو بکر نے بھی تکلیف برداشت کی، اس دھکم دھکی میں حضرت ابو بکر کو بھی مار پڑی اور آپ کو بھی تکلیف پہنچی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تکالیف برداشت کی امت کے غم میں، ہماری فکر میں کہ امت کفر و شرک سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ سجدے میں ہیں اور ایک وہاں کا کافر کہنے لگا کہ کوئی ہے جو وہاں سے اونٹ کی اوجڑی لا کر نعوذ باللہ اس اللہ کے نبی کا دعویٰ کرنے والے محمد کے نعوذ باللہ گردن پر رکھ دے۔ تو ایک کافر اٹھا اور اونٹ کی جو اوجڑی ہوتی ہے، جو اس کے پیٹ کا جو سامان ہوتا ہے، وہ لایا اور نعوذ باللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک پر ڈال دیا، آپ کی گردن پر وہ رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی جو اس وقت چھوٹی تھی، آپ تشریف لائی اور اپنے والد کے سر سے اس گندگی کو ہٹانے لگی اور ان کفار کو برا بھلا کہنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کچرا ڈالا گیا، نعوذ باللہ آپ کو تکالیف پہنچائی گئی، اور پھر صحابہ کرام جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے ان پر بھی کتنی زیادہ تکالیف، ظلم و ستم کا معاملہ کیا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ان کے مالک نے، ان کے لوگوں نے ان کو رسیوں سے باندھ کر زمین پر گھسیٹا۔ دوپہر کی تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر جو اس وقت کی گرمی کی ریت تنور کی طرح جلتی تھی، اتنی زیادہ گرم ہوتی تھی، اس پر ان کو الٹا لٹایا جاتا تھا، پیٹھ کے بل ایسا لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر آدمی ٹھہر جاتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کریں، حتیٰ کہ وہ ریت جو گرم کوئلوں کی مانند تھی وہ جلتے جلتے ان کے پیٹھ سے نکلنے والی چربی کی وجہ سے سوکھ جاتی تھی۔ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر اس وقت کے نشانات ابھی بھی موجود تھے، اس وقت کے جلے ہوئے نشانات ابھی بھی ان کے پیٹھ پر موجود تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے تو یہ صحابہ نے تکالیف برداشت کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو انتہائی رنگ کے کالے تھے لیکن جب ایمان لائے تو ان کے مالک نے، وہ غلام تھے، ان کے مالک نے ان کو رسیوں سے باندھ کر گھسیٹنا شروع کیا، سارے بازار میں ان کو ڈنڈوں سے مارتے ہوئے لے گئے اور ان کو بھی زمین پر تپتی ہوئی ریت میں اتنی دیر تک لٹایا کہ ان کی زبان باہر آ گئی، اتنی زیادہ تکالیف پہنچائی۔ لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر یہی نعرہ تھا، الاحد الاحد، کہ میں اللہ کو صرف ایک مانتا ہوں، اللہ کی صرف وحدانیت کا میں قائل ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس دین کو قبول کرنے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اتنی زیادہ تکالیف برداشت کی۔ اور غریب صحابہ کے علاوہ جو امیر صحابہ تھے، جو اس وقت کے مالدار اور معزز سمجھے جاتے تھے، وہ بھی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو بڑے مالدار تھے، بڑے عزت دار آدمی تھے، لیکن ان کو بھی ایمان لانے پر لوگوں نے ایسا مارا کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو انتہائی مالدار تھے، انتہائی تجارت کرنے والے سخی آدمی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خود ان کے چچا نے رسیوں سے بند کر مارا۔ کچھ صحابہ کو چٹائیوں میں بند کر ان کو دھواں دیا جاتا، ان کی سانس رکنے لگتی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے ناف کے نیچے اتنی زور سے نیزہ مارا کہ آپ شہید ہو گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بھی ظلم و ستم سہتے سہتے شہید ہو گئے۔ تو یہ صحابہ نے اس دین کے لیے تکالیف برداشت کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ کفر و شرک کی طرف واپس جانا ان کو اتنا زیادہ، ان کے لیے اتنا مشکل تھا کہ انہوں نے تمام تکالیف کو قبول کر لیا، لیکن کفر و شرک کو واپس اختیار کرنا گوارا نہیں کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظلم و ستم کا سلسلہ حد سے بڑھا تو آپ نے حبشہ کی طرف لوگوں کو ہجرت کی دعوت دی اور فرمایا کہ تم لوگ حبشہ ملک کی طرف چلے جاؤ۔ وہاں پر کچھ لوگ گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے، پھر تکالیف برداشت کی، اسی طرح جو سلسلہ چلتا رہا، اتنی زیادہ تکالیف پہنچائی کہ کفار مکہ خود تکلیف پہنچاتے پہنچاتے وہ خود بس ہو جاتے، ان کو خود رحم آ جاتا اور وہ سوچنے لگتے کہ آخر یہ کیا بات ہے جو اتنے ظلم کے باوجود بھی یہ ایمان سے پھر نہیں رہے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے میٹنگ کی، تمام کفار نے آپس میں بات چیت کی کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ نبی کا دعویٰ کرنے والے اتنی تکالیف کے باوجود بھی اس سے واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ تم ذرا بات چیت کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ کافر آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، اگر آپ چاہیں، اگر آپ مال و دولت کی تمنا رکھتے ہیں تو بڑے بڑے مالدار ہمارے پاس موجود ہیں، ہم آپ کو جتنا چاہے مال دینے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کسی اعلیٰ خاندان کی حسین و جمیل لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حاضر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکار کر دیا اور ان کو قرآن کی آیتیں جب پڑھ کر سنانے لگے تو اس کافر کا دل بھی انتہائی موم ہو گیا اور اس کے دل پر اثر ہونے لگا، حتیٰ کہ وہ بے ساختہ وہاں سے اٹھ کر جانے پر مجبور ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ اے محمد، میں تمہیں اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، اس کلام کو روک دو ورنہ میرا دل بھی متاثر ہو کر میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو یہ قرآن وہ کلام ہے جو دلوں کو بدل ڈالتا ہے، جو دلوں کو بدل کر دل کی دنیا ہی بدل ڈالتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جب آئے اپنی بہن کو تکلیف دینے لگے، اپنی بہنوئی کو ظلم و ستم کرنے لگے، لیکن جب حد سے زیادہ ظلم کیا تو فرمایا کہ وہ قرآن کے نسخے جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ ان کی بہن نے جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی، ان کا دل موم ہو گیا، دل میں ایمان آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ تو یہ قرآن وہ ہے جو دلوں کو بدلتا ہے، یہ قرآن وہ ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے
گمراہی سے بچا کر ہدایت کے راستے پر لاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 7ویں سال جب سب لوگوں نے، کفار نے مل کر یہ طے کر لیا، انہوں نے تمام نے ایک اسکیم بنائی کہ ہم اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ان کے ماننے والوں پر ایسا ظلم کریں گے کہ وہ برداشت سے باہر ہو جائے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک شعب ابی طالب نامی ایک گھاٹی میں اور ایک قلعے میں بند کر دیا، اور 3 سال تک تمام مسلمان اسی قلعے میں بند رہے، وہاں پر تکلیفیں برداشت کرتے رہے، بھوک برداشت کرتے رہے، وہاں کے درختوں کے پتوں کو چبا کر اپنی بھوک کو مٹانے لگے، بچے بھوک سے تڑپنے لگے، مائیں پریشان ہو گئی، حتیٰ کہ ان کی حالت انتہائی کمزور اور لاغر ہو گئے۔ 3 سال تک انہوں نے تمام کفار مکہ نے بائیکاٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان اس دین پر جمے رہے، اس دین پر ثابت قدم رہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پر جب ثابت قدم رہے تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو آسانی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے بعد 10 نبوت کے سال میں آپ کے چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور آپ کی زوجہ جو آپ کے ہر وقت سہارا دینے والی اور آپ کے ساتھ میں ٹھہرنے والی، آپ کو تسلی دینے والی، آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ سے رخصت ہو گئے۔ تو اس سال آپ کے چچا بھی آپ سے رخصت ہو گئے، آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ بھی رخصت ہو گئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت زیادہ اس وقت غم طاری ہوا، اتنا زیادہ آپ غمگین ہوئے کہ اس سال کا نام ہی آپ نے عام الحزن رکھ دیا، یعنی غم کا سال۔ تو یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 13ویں سال میں ہجرت کا حکم دیا گیا، جس کو انشاءاللہ آئندہ جمعے یا پھر کبھی کسی موقع سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جو کچھ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔